جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی مولانا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ بات کرنی تھی یار آپ سے مجھے جی جی حکم فرمائیں۔ اجرائے نبوت پہ جی اجرائے نبوت پہ بات کرنی تھی آپ سے۔ آپ بھائی صاحب کا تعارف کون صاحب ہیں؟ میرا نام محمد اعظم سیفی ہے، میں نیا احمدی ہوا ہوں۔ گزشتہ سال میں ہی میں نے جماعت احمدیہ کو جوائن کیا ہے۔ کتنے سال انڈیا سے میرا تعلق ہے، شہر سہارنپور سے۔ ہوگا کوئی 10-15 سال۔ اچھا 10-15 سال پہلے آپ احمدی ہوئے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ کے میں نے ابا و سعودی میں اجداد بیٹھ کی تھی۔ قادیانی نہیں تھے، آپ بعد میں قادیانی ہوئے، اب ہوئے ہیں، مطلب 10-12 سال ہو گئے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا اچھا، تو آپ نے کیا تحقیق کی؟ مطلب دیکھیں، اب اگر میں مختصر سی بات کروں نا سمجھنے سمجھانے پہ، دیکھیں آپ کی اور ہمارے درمیان ایک فرق ہے، ایک شخصیت کا فرق ہے، اسی پر اختلاف ہے، اسی پر معاملات ہیں۔ جس طرح عیسائیوں کے اور ہمارے درمیان فرق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح آپ کے اور ہمارے درمیان فرق ہے مرزا صاحب کا۔ مرزا صاحب کی اگر شخصیت نکل جاتی ہے تو میرے خیال سے جب مرزا صاحب نہیں تھے تب ایسا مطلب کہ آپ کی جماعت کا بھی وجود نہیں تھا اور کوئی اختلاف بھی ایسا نہیں تھا۔ مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں، مرزا صاحب کے معاملات ہیں، اختلاف وہاں سے آ کے بنتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، جی جی میں صرف جی آپ اپنی سنا دیں پہلے، پھر میں اپنی عرض کر دیتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو درمیان سے نکال دیں تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ دیکھیں آپ احمدی ہیں۔ اچھا تو پھر مطلب آپ مانیں گے؟ پھر ایک منٹ سنو نا، ایک منٹ سنو۔ اب ابھی میں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا آپ سے، بس اتنی ہی اجازت تھی یعنی آپ کی طرف سے مجھے بولنے کی کہ بھائی ایک لائن بولو تم، اور پھر میں مولانا ہوں تو میں تقریر کروں گا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ نے اگر سوال پوچھا تو اس کا جواب بھی تو سن بولنے دینا پوری بات مجھے۔ جی سنیں۔ تو ایک لائن بولنے دیں گے، ایک لائن تو آپ نے بھی بول لی، سن لی میں نے، پھر آپ کے مجھے بھی بولنے دو۔ اگر ایک ہی لائن بولنے دینا ہے آپ کو، ایسے ہے 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ میں بول لوں گا، اس طرح آپ کو بھی شکوہ نہیں رہے گا، مجھے بھی نہیں رہے گا، آپ بول لیں، میں آپ کا انتظار کروں۔ ٹھیک تو یعنی کہنے کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ بھائی شریعت والی نبوت بند ہے اور بغیر شریعت کے نبی آ سکتا ہے، کیونکہ مرزا صاحب سے پہلے لوگوں نے ایسی بات کہی ہے، علماء بزرگان اس طرح کی باتیں لکھ کر گئے ہیں، اور میں ان کی بات مان کر یہ عقیدہ رکھوں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی متفق ہیں اس پہ، کیونکہ اختلاف تو نکال دیا ہم نے۔ اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کسی اور وجود میں عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اس پر بھی آپ اتفاق ہیں، متفق ہے، کیونکہ یہ چیزیں موجود تھی پہلے۔ اگر یہ چیزیں رکھنے کے باوجود آپ مجھے ایکسپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے بھائی ہو، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے جو تمہارا ہے، پھر بے شک آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کو نکالے درمیان سے اور پھر کریں بات مجھ سے۔ جی میں بول سکتا ہوں؟ ہاں جی شکریہ، میں کوشش کروں گا 2 منٹ ہی لوں، اس سے زیادہ نہ لوں۔ دیکھیں آپ نے 2 باتیں کی ہیں، ایک آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات سے متعلق آپ نے جو بھی مختصر کلام کیا میں نے سن لیا، اور آپ نے شریعت والا نبی آنا یا بغیر شریعت کے نبی آنا اس کے حوالے سے کلام کیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بڑی اصولی سی بڑی سادہ سی بات بتائی ہے، 2 + 2 4 ہوتے ہیں، 2 + 2 5 کوئی کہے تو کوئی بھی نہیں اسے مانے گا، اور اس سے سادہ بات کوئی نہیں ہوتی کہ کوئی بتا دے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، کہ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو کوئی مسئلہ فیسا غورس میں نہیں الجھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو 2 + 2 4 والی بات کی ہے کہ میرے محترم شریعت والا نبی آنا ہے یا نہیں آنا، بالفرض میں مان لیتا ہوں کہ شریعت والا صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، پرانی شریعت کا متبع آ سکتا ہے، بالفرض محال میں نے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کیا ان ساری چیزوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنے دعویٰ جات میں سچے ثابت ہو جائیں گے؟ کیا ان تمام عقائد کو تسلیم کرنے کے بعد مرزا قادیانی صاحب کی اپنی تحریرات میں جو تضاد بیانی ہے کیا وہ جھوٹ سے سچ بن جائیں گی؟ کیا اس سب کے بعد قادیانی لٹریچر میں جو کفر ہے وہ ایمان میں تبدیل ہو جائے گا؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے۔
یہی بات تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالفرض محال ہم مرزا صاحب کو کہہ دیتے کہ بھائی نہیں مانتے، تو اس سے کیا کلیتاً نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ اس سے کیا کلیتاً خدا تعالیٰ رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجے گا؟ اس سے کیا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی من گھڑت حیات کا عقیدہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ جو جہاد کے نام پر آپ بات بات میں تلوار نکالتے ہیں اور لوگوں کو غلط تعلیمیں دیتے ہیں، کیا یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی؟ کیا گستاخ رسول کی سزا اس سے یہ ہو جائے گی کہ ہاں بھائی اب تم کسی کے اوپر الزام لگا کر یا یہ کہ گستاخ رسول کی سزا مقرر کر کے کہ اس کی گردن اڑانی ہے، تم عوام کے ہاتھ میں تلوار دے کر ان کی گردن اڑوا دو گے؟ کیا یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی؟ نہیں نا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ سے مولانا، یہ دور نہیں ہوں گی اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت کو ایک سائڈ میں کیا جائے۔ تو کیا یہ چیز بند ہو جائے گی کہ نبوت بند ہو گئی کیونکہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے؟ کسی نبی کے آنے نہ آنے کا دار و مدار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت پر ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم پر ہے اس کا دار و مدار۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، یہاں سے ہماری پہل ہوئی تھی، یہ تھی ہماری پہلی سیڑھی کہ نبی آ سکتا ہے، پھر ہم نے مرزا صاحب کو دیکھا کہ کیا وہ نبی ہے نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا مرحلہ تو ثانوی ہے، پہلے تو ہمیں قرآن نے یہ بات کہی کہ نبی آ سکتا ہے، قرآن نے ہمیں کہا ہے آپ ہماری وہ جڑیں کاٹ دو، مرزا صاحب تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جب 2 + 2 4 کرتے ہیں تو 2 سے پہلے 1 بھی آتا ہے، آپ اس 1 کو ہی ختم کر دو نا مولانا، نہ رہے گا وہ نہ بجے گی وہ، کیوں بھائی؟ آپ وہ 1 ختم کر دو، ضرورت ہی نہیں ہے دوسری چیز پر جانے کی، آپ ثابت کر دو کہ نبی نہیں آ سکتا، کیا ضرورت ہے آپ کو 1000 تحریریں پیش کرنے کی میرے سامنے؟ جی چلیں آپ کا 2 منٹ ہو گیا، اب میں گزارش عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں جس کی طرف آپ نہیں آنا چاہتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بالفرض مان لیا کہ یار میرے وقت میں تو نہ بولے اعظم بھائی، اعظم سیفی صاحب میرے وقت میں تو نہ بولیں۔ میں مطلب وقت معین کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو جو ہے نا باہمی جو ہے وہ بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب میری گزارش سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبوت جاری ہے یا بند ہے، یہ قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں سمجھ لیا نبوت جاری ہے، اس کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اب مرزا صاحب کو دیکھتے ہیں، مرزا صاحب کیا معیار نبوت پہ پورا اترتے ہیں؟ مرزا صاحب کا کردار معیار نبوت پہ پورا اترتا ہے؟ مرزا صاحب کے افعال اور مرزا صاحب کی تحریرات معیار نبوت پہ پورا اترتی ہیں؟ مرزا صاحب کا لٹریچر معیار نبوت پر پورا اترتا ہے؟ لیکن ہم نے تو دیکھا ہے مطلب قادیانی مرتا مر جاتا، مرزا صاحب کے کردار پہ بات ہی نہیں کرتا، مرزا صاحب کے اخلاق پر بات ہی نہیں کرتا، مرزا صاحب کی تقریر و تحریر پر بات ہی نہیں کرتا، مرزا صاحب کی تضاد بیانیوں پہ بات ہی نہیں کرتا۔ اور اب میں آپ کو اصولی بات کی طرف لاؤں جو 5-7 منٹ کے بعد میں آپ سے کرنے لگوں۔ آپ نے میری کس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا، اپنا نمبر مینشن کیا کہ اس پہ رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مینشن کیا ایک ویڈیو کے نیچے، میں نے اس سے وہاں سے آپ کا نمبر لیا اور آپ کو کانٹیکٹ کیا۔ 3-4 دن سے ہم واٹس ایپ پہ میسیج کے ذریعے رابطے میں تھے، کال پاسبل نہیں تھی۔ اب اس ویڈیو کا موضوع کیا ہے بھائی جان؟ موضوع تو اس کا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اصول بنایا کہ جس کے کلام میں تناقض پایا جاتا ہے وہ مخبوط الحواس شخص ہے۔ ایک طرف اس کے بعد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت بند ہو گئی ہے، دوسری طرف نہیں ہوئے 7 منٹ اور 12 سیکنڈ پہ بات شروع ہوئی تھی، میں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کہہ دیا میرے پہ بارش کی طرح وحی نازل ہوتی ہے۔ اب مزیداری کی تو بات یہ تھی، آپ اس میں میری اصلاح کرتے کہ بھائی جان یہ آپ رونگ وے جا رہے ہیں، یہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے ایسے نہیں کہا، یہ کہا ہے۔ مرزا صاحب کی یہ بات آپ کو غلط سمجھ لگی ہے، یہ بات ٹھیک سینس میں اس طرح ہے، آپ نے اس طرح نہیں بات کی۔ آپ آگے اجرائے نبوت اور ختم نبوت پہ، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے 50 سال بھی باتیں کریں گے نا، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نتیجہ اینڈ مرزا صاحب پہ نکلنا ہے، وہاں پہ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کا ٹائم ہے، بات کر لیں آپ۔ اچھا دیکھیں، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی بالفرض محال مان لیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر بات کرنی ہے۔ میں بالفرض محال یہ مان لیتا ہوں کہ تحقیق میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بھائی مرزا صاحب نبی نہیں ہے، تو آپ نے وہ جو بالفرض محال مانا تھا وہ کیا صرف آپ اس لیے چھوڑ دیں گے کہ چونکہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے؟ وہ بالفرض محال آپ اس لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اس بالفرض محال کو چھوڑنے کی وجہ آپ کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت بند ہے۔ اگر آپ میرے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ نبوت جاری ہے، اب میں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نبی ہے یا نہیں ہے۔ اگر شناخت میں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ مرزا صاحب نہیں ہے تو میں بدستور یہ مانتا رہوں گا کہ نبوت جاری ہے۔ اگر آپ اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں مجھ سے کلام کر لیجئے۔
میں نہیں کہتا آپ کو کہ آپ میرے سے مرزا صاحب کی ذات پر بات نہ کیجیے، میں تیار ہوں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کے لیے. میری ریکوائرمنٹ یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ بات کو طریقے سے لے کر چلیے. ایک شخص کہتا ہے کہ نبوت بند ہے، نبی آ ہی نہیں سکتا. وہ شخص مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ چلو میں فلاں شخص کی نبوت کو پرکھنا چاہتا ہوں. آپ کی مثال اس شخص کے جیسی ہے مولانا، جو مدرسے کے باہر کھڑا ہوا ہے، جو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی نمازی آئے گا، اور ایمان اس بات پر ہے کہ نمازی کوئی نہیں آئے گا، اور انتظار کر رہا ہے نمازی کے آنے کا. بھائی ایمان تو آپ کا یہ ہے کہ کوئی نمازی نہیں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، پھر کیوں انتظار کر رہے ہو آپ جب آنے ہی کسی نے نہیں ہے؟ جب آپ کے نزدیک نبوت بند ہو چکی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کے لیے؟ میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے، 2+2=4 والا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ ثابت کیجئے نبوت بند ہے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی مرزا صاحب کے اوپر بات کرنے کی. لیکن ہاں، مرزا صاحب نبی نہیں ہے، اگر اس پر ہم کلام کریں گے وہ بھی 100 سال تک چلتا رہے گا. 100 سال سے ہو رہی ہے یہ باتیں بھی، کوئی آج کل کی نہیں ہے. لیکن کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھائی مرزا صاحب نبی نہیں ہے تو نبوت بند ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو اہل قرآن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، مرزا صاحب کو نہیں مانتے ہو. مکمل ہو رہا ہے. انہیں کیا آپ مرزا صاحب کی ذات پر لے کر آتے ہو سمجھانے کے لیے؟ جی دیکھیں ہاں جی بتائیے. جی میں گزارش عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے نا تو اس کے مسلمات کے مطابق بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے جب بات کریں گے یقیناً آپ قرآن حدیث سے ریفرنس دیں گے یا ان بزرگان کی کتب سے ریفرنس دیں گے جو میرے ہاں مسلم ہے. میں آپ کو کوئی چیز منوانی ہوگی، ثابت کرنی ہوگی، تو میں ان چیزوں سے ریفرنس دوں گا جو آپ کے ہاں مسلم ہے، جو آپ کا لٹریچر ہے. میں آپ کو بائبل کا اور تورات اور زبور کا حوالہ نہیں دوں گا. میں اگر کسی عیسائی سے بات کروں گا تو بائبل سے حوالہ دوں گا، میں اسے مرزا صاحب کے لٹریچر سے حوالہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بات تو جس کو منوانی ہے اس کے مسلمات میں سے کی جائے گی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ اپنی آخری بات کر رہے ہیں کہ جب اہل قرآن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو اہل قرآن آپ پھر مرزا صاحب کو چھوڑ کے اہل قرآن بن کے آئیں، کہہ دیں کہ میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، مرزا صاحب جو ہے وہ مفتری من اللہ تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے جھوٹ بولا، نبوت کا دعویٰ کر کے پہلے ایک طرف کہہ دیا کہ نبوت بند ہے، اور جب دوسری طرف ملکہ وکٹوریہ سے ڈکٹیشن ملی نبوت کا دعویٰ کر دیا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے کلام میں تضاد بیانی ہے، میں نبی نہیں مانتا. آپ مرزا صاحب کی ذات سے بالا تر ہو کے آپ نے اپنا تعارف آتے ہی احمدی کرایا ہے. احمدی کسے کہتے ہیں؟ قادیانی کو، جو مرزائی کو، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، واٹ ایور کہ کسی بھی سینس میں مانتا ہے. یا آپ اپنی وابستگی اس بندے سے ہٹا کے آئیں، اس جماعت سے ہٹا کے آئیں. آپ مان لیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اجرائے نبوت پہ بات کریں، ختم نبوت پہ بات کریں، حیات و وفات مسیح پہ بات کریں، جو آپ کے موضوع ہوں، جو آپ کا اشکال ہو، جو آپ کا شبہ ہو، جو آپ کا نظریہ ہو، جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہو، آپ اس پہ بات کریں. لیکن اگر آپ ایک طرف اپنا تعارف احمدی ہونے کا کریں، احمدی ہونے کا کریں، دوسری طرف آپ کہیں کہ میرا تو مرزا صاحب سے تعلق نہیں اور مرزا صاحب کے نام سے بھاگیں، تو پھر چھ معنی دارت کیا سمجھا جائے کہ مرزا صاحب کوئی مطلب معاذ اللہ، بلکہ وہ کوئی اتنی وہ چھوت کی مرض ہے کہ جس سے آپ لوگ بڑا سلو چل رہی ہے گھڑی آپ کی، 2 منٹ نہیں ہونے بات ہے آپ کے. ہاں میں آپ ٹائم نوٹ کیا کریں نا، اس لیے آپ کو پتا چلے گا. میں نے سٹاپ واچ چلا لیتا ہوں، تو میں آپ ٹائم نوٹ کیا کریں. ہاں جی ٹھیک ہے، ابھی ہے وقت آپ کا؟ نہیں جی بالکل میرا مکمل ہو چکا ہوا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ میرے سے جو حیثیت، جس حیثیت سے آپ میرے سے بات کر رہے ہیں اور فیس بک پر جس حیثیت سے آپ خود کو پیش کرتے ہیں، وہ آپ اپنی حیثیت پیش کرتے ہیں مجاہدین ختم نبوت. صحیح سمجھا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک سمجھے. آپ پھر آپ بھی ایک کام کیجئے، جس طرح سے آپ میرے سے کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب کی شخصیت سے خود کو الگ ہو کر یہ باتیں کہہ کر تم میرے سے آ کر بات کرو، جو نبوت پر میں بات کرنے کو تیار ہوں. یہی مطالبہ میرا بھی ہے آپ سے کہ لعنت بھیجے تمام مجاہدین ختم نبوت پر، اور کہیے کہ ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں لعنت بھیجتا ہوں ان کے اوپر اور ان کی نسلوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ان تمام فرقوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جماعت احمدیہ کفر پر ہے. ان سب کے اوپر لعنت ڈال کر آپ آئیے اور آ کر بات کر لیجیے مجھ سے. مرزا صاحب کی بات کو میں نے کب انکار کیا؟ جب میری باری آئی تو مولانا کے حال چلتے ہیں کچھ اور، کہتے ہیں جی بالفرض محال میں نے مان لیا. ارے بھائی کس بنا پر مان رہے ہو آپ؟ یہ بالفرض محال آپ نے جو تسلیم کیا ہے کس بنا پر کیا ہے؟ مجاہدین ختم نبوت بنے پھر رہے ہو آپ اور کام کر رہے ہو مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. بھائی کون سی ختم نبوت کی پاسداری کر رہے ہو آپ کا؟ مرزا صاحب نبی نہیں ہے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوگا کہ نبوت بند ہے؟ اس سے تو نہیں ثابت ہوئے گا نا. میں نے آپ کو سیدھا سا سولوشن بتایا ہے
کہ ایک تیر سے دو شکار کیجیے، آپ نبوت کو بند ثابت کیجیے یا پھر میں ثابت کرتا ہوں کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نبوت کو بند ثابت کیجیے، مرزا صاحب کا نمبر ہی نہیں آئے گا بھائی، آٹومیٹکلی ان کے سارے دعوے جھوٹے ہو جائیں گے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، جب تم نبوت کو بند ثابت کر دو گے اور یہ ثابت کر دو گے دنیا میں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، مرزا صاحب آٹومیٹکلی جھوٹے۔ کیا ضرورت ہے پھر مرزا صاحب کو برباد کرنے کی؟ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ نبی آ سکتا ہے تو مرزا صاحب کو آپ مانے یا نہ مانے، کم سے کم آپ کا عقیدہ تو قرآن کے مطابق ہوگا، اتنا تو بینیفٹ آپ کو ہوگا۔ یہ تو دونوں کی دونوں بولے آپ کے کوٹ میں ڈالی ہوئی ہے میں نے بولا نا، لیکن آپ کو خود بھی پتا ہے زہر کا پیالہ پی سکتے ہو آپ، اپنی اتڑیاں پھاڑ کر چبا سکتے ہو آپ، کبھی بات نہیں کر سکتے قرآن اور حدیث سے، کیوں؟ یہ آپ کے مولوی نے اسٹیجوں پر بیٹھ کر ٹائم لکھ لیا، ٹائم لکھ ایک لیا۔ منٹ اب رک جائے نا، ایک رک جائے بس، ابھی نہیں ہوا، میں نے بھی اسٹاپ واچ لگا لی ہے، مرزا 15 سیکنڈ ہے ابھی میرے۔ نہ کریں، مرزا قادیانی والی حرکتیں نہ کریں اپنے وقت میں نہیں، مرزا قادیانی اعظم سیفی صاحب مرزا قادیانی والی حرکتیں نہ کریں، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، وہ 50 کتابوں کا چندہ لے کے 5 کتابیں چھاپ دیں، 50 کتابوں کا چندہ لے کے 5 کتابیں چھاپ دی، کہتا 50 اور 5 میں 0 کا فرق ہے۔ مرزا قادیانی والی حرکت نہ کریں، اپنے وقت میں بات کیجیے گا، تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنے وقت میں بات۔ جی یہ دیکھ لیں، یہ قادیانی مرزائی ہیں، یہ معلم اعظم سیفی صاحب ہیں، یہ معلم اعظم سیفی صاحب ہیں جو مرزا قادیانی کی، یہ معلم اعظم سیفی صاحب ہیں جو مرزا قادیانی کے کردار پہ بات نہیں کریں گے، سیرت پہ بات نہیں کریں گے، مرتے مر جائیں گے۔ مرزا قادیانی کا نام لو تو وہ ان کے آگے چھوت کی مرض ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسے ایسے کفر بکے ہیں کہ یہ مرتے مر جائیں گے، مرزا قادیانی کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، یہ مرزا قادیانی کو سچا نہیں ثابت کر سکتے۔ مرزا قادیانی اپنی تحریرات کی روح سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے کافر اعظم، مرتد، زندیق ثابت ہوتا ہے، نہیں ثابت، نہیں بات ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ مرزا قادیانی پہ بات نہیں کریں گے، بار بار کہ قرآن حدیث، قرآن سے تمہارا کیا واسطہ؟ مرزا قادیانی کہتا ہے حوالہ آپ کے سامنے، قرآن میرے منہ کی بات ہے، جو میں بولتا ہوں وہ قرآن ہے، حدیث سے تمہارا کیا واسطہ؟ مرزا قادیانی کہتا ہے حوالہ آپ کے سامنے ہے کہ جو حدیث میرے مطابق نہیں ہوگی اسے میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا۔ تم لوگ تو شاتم رسول ہو، تم لوگ تو شاتم قرآن ہو، تم لوگ تو شاتم حدیث ہو، تمہارے سے قرآن حدیث سے کیا بات کرنی؟ تم پہلے مرزا قادیانی کو تو سچا ثابت کرو، اور نبی ثابت کرنا دور کی بات، اسے ایک شریف انسان ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان ثابت کر دیں، میں منہ مانگا انعام دوں گا قادیانیوں کو، نہیں کر سکیں گے۔ اور جب اس بندے کی دم پہ پاؤں آیا آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ 2 منٹ کے بعد بھی بولتا رہا، او بھائی کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، نہیں ٹیں کرنی ان سے سن لو، مرزے پہ بات نہ کرو، ٹیں کرنی ان سے سن لو، مرزے پہ بات نہ کرو۔ مرزا ان کے نزدیک کوئی کوڑ کلی ہے جس پہ یہ بات نہیں کریں گے، نہیں، مرزا ان کے نزدیک جو ہے نا زہر کا مرض ہے، مرزا ان کے نزدیک کینسر کا مرض ہے کہ مرزا قادیانی کی ذات پہ بات نہیں کریں گے۔ آگے پیچھے کی ان سے جتنی مرضی سن لو، ان سے پکا مومن حاجی نمازی کوئی نہیں ہے، لیکن کفریات لمبے زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک، اور روتے ہیں وی آر ریئل مسلم، وی آر حقیقی مسلم ہیں۔ یہ ہے تم لوگوں کی اوقات ہے، آئے تھے رونے، آئے تھے مرزا قادیانی کی ذات پہ بات کرنے ہیں، مرزا قادیانی اجرا نبوت اور ختم نبوت، پہلے مرزا نے تو سچا ثابت کر لو، وہ ناس بھج گیا الو کا پٹھا۔